بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے گھر کے کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر غور کیا ہے جس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چمک رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو یہ صرف نمک ہے، ایک ایسی عام سی چیز جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنانے اور آپ کے بند نصیب کے دروازے کھولنے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عالموں کے چکر کاٹتے ہیں اور وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود ان چیزوں پر نہیں پڑتی جن میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے ہیں، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور سکون ہے کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہیں اور رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا رکیں اور گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچتے ہیں اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد ہوتے دیکھا ہے۔ روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین اور اللہ والے اس بات پر متفق ہیں کہ نمک، جسے ہم صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھتے ہیں، دراصل اپنے اندر انرجی یعنی اثرات کو جذب کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی کثافت کو، وہاں موجود بھاری پن کو اور نادیدہ رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ نمک کا کتنا احترام کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق براہ راست انسان کے رزق اور اس کی گھریلو زندگی کے سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے کھلی آنکھ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دل کے دریچے کھول لیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو نمک کے حوالے سے وہ نشانیاں بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہوں مگر آپ انجان ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا گھر میں رزق کی کمی، قحط اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر سے خیر و برکت
روٹھ رہی ہے اور غربت دستک دینے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ بڑھ گئی ہے، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہونے لگی ہے، یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نمک کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا اسے کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، نمک کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک فضا میں موجود نمی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود منفی لہروں کو بھی جذب کر لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے منفی اثرات ہمارے جسم اور ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں بوجھل پن اور اداسی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے جہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، وہیں اس نے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور آج میں آپ کو وہ انتہائی طاقتور اور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ کرنے والے ہی اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ رزق میں کشادگی، گھر سے نحوست کے خاتمے اور سکون کی واپسی کے لیے جو عمل سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے وہ آپ کے گھر کی صفائی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں تاکہ گرد و غبار دور ہو سکے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا، بلکہ نظر بد کا، حسد کا اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہماری خوشیوں کو گہنا دیتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی، جی ہاں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی گھر میں موجود ہوں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے نا، مگر یقین مانیے جیسے ہی وہ نمک ملا پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں، اس کٹھن اور اس بھاری پن کو دھو ڈالے گا جس نے آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا ہے، باہر تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات والے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے وہ پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔
جس طرح ہم نہا کر جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے در دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے وسط میں ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو اجالے بخشے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات بات پر تو میں ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اسے ایک راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں، گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہے، لیکن اگر آب زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ عام صاف پانی جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا، اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اس گلاس کے منہ کو کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ کر ربر بند یا دھاگے سے باندھ دیں۔ یہ گلاس اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی منفی لہروں کو قید کرے گا۔ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ایسی تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہے، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑتی رہے، اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر
یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں کو، تمام بھاری پن کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ایک گلاس وہاں رکھا رہے گا پورے 15 دن تک۔ جی ہاں، پورے 15 دن کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے اور اس پانی کو گھر کے اندر کسی سنگ یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو تو کسی ایسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، وہاں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی۔ اگلے مرحلے میں نظر بد اور حسد کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے، یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے، تو اس کا توڑ بھی اس نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن، جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا آمیزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء کرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف، اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کا دل مضبوط ہونے لگے گا، وہم کم ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک اندیکھے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے، وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو بھی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور تازگی پیدا کرے گا۔ آخر میں وہ طاقتور عمل جسے روحانی غسل یا سالٹ باتھ بھی کہا جاتا ہے، اسے بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر بہدف ہے جو کہتے ہیں
کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے، ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی اور زندگی میں جیسے ہر چیز رک سی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا یہ کورس کر لیں۔ غسل نہایت آسان ہے۔ آپ نے 21 دن تک لگاتار، جی ہاں بلا ناغہ، سوائے جمعرات کے، کیونکہ جمعرات کو یہ عمل منع کیا جاتا ہے، نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ اگر آپ شاور لیتے ہیں تو پہلے 1 بالٹی میں پانی اور نمک مکس کر لیں اور آخر میں یہ پانی اپنے جسم پر بہا لیں، اور اگر بالٹی سے نہاتے ہیں تو شروع میں ہی نمک ملا لیں۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں کے ذریعے آپ کے حالے اورا کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پوشت کا نہیں بنا ہوتا، بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حالہ ہوتا ہے۔ جب ہم پر پریشانیاں، نظر بد یا حسد کے وار ہوتے ہیں تو یہ حالہ میلا اور کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مایوس اور بیمار رہنے لگتے ہیں۔ نمک والا پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے صابن جسم کی میل اتارتا ہے۔ جب آپ یہ 21 دن کا عمل پورا کریں گے تو یقین مانیے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے ہیں۔ آپ کے کاموں میں حائل رکاوٹیں دور ہونے لگیں گی، لوگوں کا آپ کی طرف رویہ بدل جائے گا اور آپ کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور اور اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہ تمام طریقے تھے جن کے ذریعے آپ اپنے کچن میں موجود ایک معمولی سی چیز یعنی نمک سے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام روحانی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو سکون اور رزق کا گہوارہ بنا دے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔